بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یا لیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الثالث پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے رد کیا وہ بھی سن چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اسے اس کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر ملا دوں جس سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل، خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبزہ اگے گا نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ